السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتابیں روتی ہیں۔ پہلے میں سادہ والا نوکیا کا موبائل استعمال کرتا تھا، تب میرے پاس بہت وقت ہوا کرتا تھا، خوب جی بھر کے ہر موضوع کی کتابیں پڑھا کرتا تھا، دیر رات تک بھی۔ وقت بدلا تو موبائل بھی بدل گیا۔ ڈیٹا مہنگا تھا، 1 مہینے میں 1 GB ملتا تھا۔ ملٹی میڈیا موبائل ہونے کے باوجود 1 GB ڈیٹا مہینے بھر بچا بچا کر چلا لیتا تھا۔ کتابوں کے لیے مختصر وقت میں تھوڑی سی کٹوتی ہوئی، مگر پھر بھی مطالعہ جاری رہا۔ کچھ وقت اور گزرا تو نئے قسم کے اسمارٹ فون آنے لگے۔ یہ چلاک فون اپنے ساتھ خوب سارا ڈیٹا بھی لے کر آئے تھے۔ ٹیلی کام کمپنیوں کے درمیان مقابلہ آرائی شروع ہو گئی، اور اس مقابلے نے صارفین کو سہولتوں کی سوغاتیں دی۔ اتنی سہولتیں ملیں کہ کل تک جو 1 GB ڈیٹا ہم 1 مہینہ استعمال کرتے تھے، اب 2 GB 3 GB اور بعض اوقات 4 GB ڈیٹا بھی کم پڑنے لگا۔ اس چلاک فون نے بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے ہماری کتابوں کو ہمارے بستر سے اٹھا کر الماریوں میں دھکیل دیا۔ اب الماریوں سے جھانکتی کتابیں بڑی بے بسی سے ہمیں دیکھتی ہیں، اور ہماری نظریں موبائل کے روشن سکرین سے ہٹ کر ان کتابوں کی بے بسی نہیں دیکھ پاتی۔ کتابوں کا خوبصورت اور خوشگوار ساتھ ٹوٹا تو ہماری پوری طرح سے اسمارٹ فون کے ہاتھوں کے کھلونے ہو کر رہ گئے۔ دور دور کے انجانے لوگ دوست بننے لگے، اور ہر دکھ سکھ میں ساتھ دینے والے رشتے بگڑنے لگے اور بکھرنے لگے۔ کتابیں تکیے کے نیچے سے چپ چاپ سرک کر کہیں دور جا پڑیں، اور موبائل جیب سے نکل کر کھانے کی میز سے ہوتے ہوئے بستر کے اندر تک پہنچ گیا۔ بیوی نے بہت دنوں تک اپنا نام نہاد سوتن کے دور جانے کا انتظار کیا، پھر عاجز آ کر اس نے بھی اسمارٹ فون لے لیا۔ اب دونوں میاں بیوی کروٹ بدلے اسکرین کی چمکدار روشنی میں گم رہتے ہیں۔ آنکھیں تھک جاتی ہیں تو موبائل تکیے کے کنارے چلا جاتا ہے، اور بچوں کے مستقبل کا تذکرہ تھکی آنکھوں کے سمندر میں کھو جاتا ہے۔ کتابوں کے ہر 2-4 صفحے پر کہیں نہ کہیں جھوٹ کی عادت پر تنبیہ ہوتی تھی، نفرت کا اظہار ہوتا، مگر موبائل نے ہمیں ہر 2-4 منٹ یا گھنٹے بعد جھوٹ بولنا سکھا دیا، اور ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ کتابیں سچ بولنے کی تلقین کر کے ہمیں پرسکون کر دیتی تھی، مگر موبائل فون نے جھوٹ پر جھوٹ بلوا کر ہمیں مسلسل ذہنی تناؤ میں مبتلا کر دیا، اور یہ ذہنی خلش ہمارے رشتوں اور کاروبار کو بری طرح متاثر کرنے لگی۔ ہم نے چلاک فون کو وقت گزاری کا ذریعہ بنا لیا تو ہمارا اچھا وقت بھی ہم سے اجنبی کی طرح ملنے لگا۔ تقریباً 1.5 سال کے بعد الماری سے جھانکتی کتابوں پر میری گہری نظر پڑی تو دیکھا کتابوں سے ٹپکتے آنسو الماریوں کا گوشہ بھگا چکے تھے، کئی جگہ سے جلد اور اوراق بھیگ کر بوسیدہ ہو گئے تھے۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ کتابیں بھی اپنی بے اتنائی پر روتی ہیں۔ زندگی کا سلیقہ سکھانے والے کتابوں کی بے بسی دیکھ کر میری آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب اٹھائی، گرد صاف کی، اور بستر پر آ کر پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ عرب کے ریگزاروں کی ریت دھیرے دھیرے میری آنکھوں میں اٹھنے لگی، اور ریتلی دھند میں خوب حرف چمکنے لگے۔ موبائل کی روشنی سکرین سے جو دل بجھنے لگا تھا، حروف پر نظر پڑتے ہی دل منور ہونے لگا۔ ایک تازگی تھی جو 1.5 سال کی مردہ رگوں میں دوڑنے لگی۔ سعود عثمانی کا یہ شعر مجھے بار بار یاد آ رہا تھا: کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ اب میں کئی دنوں سے کتابیں پڑھ رہا ہوں، اب میں کئی دنوں سے زندہ ہوں۔